العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ماہ صفر المظفر کا آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے میں ہم یوم مجددین مناتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر گزشتہ جمعہ کیا تھا۔ لاہور میں آرام فرما سرخیل اولیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 9 محرم ہے، مگر ان کا عرس شریف 40ویں کے حساب سے منایا جاتا ہے۔ ان کا بھی کچھ ذکر کیا تھا۔ آج 3 ہستیوں کا ذکر کروں گا مختصراً برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی ہستی امام ربانی امام مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری ہستی امام اہل سنت
مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری ہستی تاجدار گولڑا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں ہستیوں کا عرس شریف بھی اسی عشرے میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی برکات عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے اور راستے کے مطابق خلافت میرے بعد 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ سیدنا ابو بکر الصدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا 30 سالہ دور پورا ہوا۔ 2.25 سال حضرت ابو بکر نے، 10 برس حضرت عمر نے، 12 برس حضرت عثمان نے، پھر کچھ برس حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور اس کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت شروع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ملک، جب حضرت امیر معاویہ ملک بنے، بادشاہ بنے، مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو صحابہ کرام، تابعین اور بزرگوں کا گروہ تھا، جو حق اور سچ پر قائم تھے۔ وہ ملوکیت کا حصہ نہیں بنے، لیکن انہوں نے دین کی خدمت اور آواز حق بلند کرنے کو اپنا دستور، منشور، طریقہ ٹھہرایا کہ ہم دین پر قائم رہتے ہوئے سچی بات کریں گے جب بھی کریں گے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا، وہ سیاسی چیزوں میں حصہ لینے لگے۔ تیسرا گروہ ان دونوں سے ہٹ کر تھا اور وہ الگ باتیں کرتے تھے، جن کو آج ہم بدعقیدہ کہتے ہیں۔ ان کے بڑے کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ حضرت علی بھی حاکم نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ بھی حاکم نہیں ہے، بس اللہ کا حکم۔ وہ نہ حضرت علی کو مانتے تھے، نہ حضرت امیر معاویہ کو مانتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دور میں ان کو جواب دیے، فرمایا قرآن میں اگر یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنایا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اسی قرآن میں ہے۔ کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ تم جو کلمہ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، مگر جو اس سے مطلب نکال رہے ہو وہ درست نہیں۔ مگر وہ لوگ ضد پر تھے اور آج تک اپنی اسی ضد پر قائم ہے۔ ان کا مقصد ہی اختلاف، لڑائی
مسلمانوں کو توڑنا، وہ آج تک لگے ہوئے۔ اس صورتحال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت ٹوٹ رہی تھی۔ پہلے صحابہ تک سب ایک تھے، اب یہ بعد میں بکھرنے لگ گئے تو وہ قوت جو ایک تھی وہ ٹوٹنے لگ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں میں طرح طرح کی باتیں زبردستی غیروں نے ڈالنی شروع کی، ان کو کہ آپس میں لڑیں، ان کی توجہ غیر مسلموں کی طرف نہ ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ اس کا دین ہے، جس سے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالی ہر 100 سال کے سیرے پر، کنارے پر ایک یا زیادہ اشخاص کو پیدا کرے گا جو دین کو تازہ کریں گے۔ جو تازہ کرتا ہے، تجدید کرتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ ملاوٹ ہو جاتی ہے، غلط باتیں آ جاتی ہیں تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک مجددین اسلام کا سلسلہ امت میں جاری ہے، جنہوں نے علمی کارنامے، فلاحی کارنامے، اصلاحی کارنامے انجام دیے، لوگوں کے عقائد کو درست رکھنے کے لیے، دین کی صحیح بات کو پہنچانے کے لیے خدمات انجام دیں، تحریر، تقریر اور دیگر صورتوں میں۔ میں ایک ایک صدی کے حالات بتاؤں، ہر 100 سال کا آپ کو حال بتاؤں، ٹائم بہت لگ جائے۔ کتنے فتنے اٹھے، طرح طرح کے فرقے آئے، جبریہ، قدریہ وغیرہ وغیرہ، جہمیہ، غلط مسئلے بیان کر کے لوگوں کو انہوں نے توڑنے، لڑانے کی کوشش کی۔ علماء حق ہر دور میں، وہ جو میں نے آپ کو کہا نا 3 گروہ ہو گئے تھے، تو جو پہلا گروہ تھا جس نے اپنے ذمے یہی کام لیا تھا کہ ہم نے حق بات کرنی ہے، وہ سلسلہ بھی جاری رہا، اور علماء حق بات کہتے رہے، اس کے لیے کوڑے کھائے، اس کے لیے انہوں نے قید و بند یعنی جیلیں کاٹی، ان پر کیا کیا ستم ڈھائے گئے، اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ سلطان محمد بن تغلق کا جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کے سامنے احوال ہوگا، انہیں پتہ ہوگا کہ اس نے مسلمانوں پر کیا کیا سختیاں کی۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کتنی بڑی ہستی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت سیدنا نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی، آپ کا مزار بھی دہلی میں ہے، بہت بڑے ولی ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد، ان کی گردن میں سوراخ کر کے رسی ڈالی گئی اور اس سے ان کو لٹکایا گیا۔ ان کے یہ مرید حضرت بندہ نواز روتے تھے، کہتے تھے یہ جس کو رسی ڈالی ہے، یہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، یہ زمین کو الٹا سکتا ہے، یہ ساری حکومتوں کے تختے الٹ سکتا ہے، مگر دیکھو دین کے لیے کتنا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ کیونکہ جب سختیاں آتی ہیں، کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے، استقامت، دین پر ثابت قدمی دکھائی جاتی ہے۔ اللہ والوں نے جیلیں کاٹی ہیں، پتھر کھائے ہیں، گالیاں سہی ہیں، کوڑے کھائے ہیں،
حضرت امام احمد بن حنبل کے حالات آپ سنتے ہی رہتے ہیں. سچ بات کرنے کے لیے آپ کو کوڑے تک مارے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل برداشت کی, سختیاں برداشت کی. تاریخ کو سمیٹتے ہوئے مغلوں کا دور آیا. ہندوستان میں 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. مختلف خاندان آئے, ان میں پھر مغلوں کا دور آیا. مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر یہ بادشاہ تھا جس کو مغل اعظم کہا جاتا ہے. اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا, نیا دین, اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا تھا. ہندوؤں کے ساتھ دوستی محبت میں گائے کو ذبح کرنا بند کر دیا تھا. ہندو مسلم شادیاں ہونے لگ گئی تھیں. شعائر اسلام, اسلام کی نشانیوں کو ختم اور مٹانے کے لیے کاروائیاں ہو رہی تھیں. ابو الفضل اور فیضی جیسے اس زمانے کے دماغ اس کے پاس تھے. اس کے 9 رتن مشہور ہیں کہ اس کے 9 وزیر تھے جو بڑے اونچے دماغ والے تھے, بہت ہی زیادہ, جن کو اس زمانے میں قابل کہا جاتا تھا. مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, دوسرے بھی تھے. اس دور میں امام ربانی, امام مجدد الفسانی نے صدائے حق بلند کی, اس کا پیچھا کیا, شرعی احکام بیان کیے. یہ مر گیا مغل اعظم. اس کا بیٹا ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر, جس کو جہانگیر بادشاہ کہتے ہیں, وہ تخت پر بیٹھا. اس نے ہندو عورت سے شادیاں بھی کیں, وہی سلسلے. اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام نور جہاں تھا, ایران کی رہنے والی تھی. وہ اس کو ایسی پسند آئی تھی کہ جس کی بیوی تھی اس کے بندے کو مار کر اس نے اس سے شادی کی تھی. اس کی محبت میں اتنا بڑھ گیا کہ اس نے پرواہ نہ کی. اس عورت نے ایران سے اپنا عالم بلایا. بدعقیدہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اس کا اندازہ کر لیں. قاضی نور اللہ شوستری, ایران سے عالم بلایا, اس کو قاضی لگوایا, جج لگوایا. اس کو پتا تھا کہ ملکہ میرے ساتھ ہے. وہ بے پرواہ ہو کر بولتا لکھتا تھا. اس نے ایک کتاب لکھی جس میں معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہاں تک لکھ دیا کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں کہ اس کا نام بھی عمر ہے. مجھے لفظ عمر سے اتنی دشمنی, معاذ اللہ. حضرت عمر کے خلاف, دوسروں کے خلاف باتیں لکھی اس نے. علماء اہل سنت نے اس پر گرفت کی. جہانگیر کو کہا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اقتدار کے نشے میں تھا, اس کو سوائے حکومت کے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں تھی. جو اس کی حرکتیں تھیں وہ لوگوں کو معلوم ہے, پینا پلانا یہ وہ سب کچھ. حضرت مجدد صاحب نے صدائے حق بلند کی اور کہا گائے کا ذبیحہ کیوں بند کیا ہے؟ خطبے سے خلفائے راشدین کے نام کیوں نکالے ہیں؟ تو خود کو سجدہ کیوں کرواتا ہے؟ یہ غلط احکام کیوں جو سرکاری خریدے ہوئے ملا تھے وہ بادشاہ کی حمایت کرتے تھے. حضرت مجدد صاحب نے کلمہ حق بلند کیا. جہانگیر کو بہت برا لگا کہ یہ شخص میرے خلاف بولتا ہے, اس کو بلایا جائے. اس کے دربار میں جو آتا تھا اس کو سجدہ کرتا تھا. حضرت مجدد صاحب کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا. اس کے ساتھیوں نے کہا وہ تجھے سجدہ نہیں کریں گے, جب تو بلائے گا وہ سجدہ نہیں کریں گے. ان کو دیکھ کے دوسرے اور لوگ بھی جو ہیں انکار کر سکتے ہیں, تو ان کو بلا رہا ہے, سجدہ تو وہ کریں گے نہیں, پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا بڑا دروازہ بند کر دو, کھڑکی چھوٹی والی کھول دو جس میں آدمی سیدھا داخل نہیں ہو سکتا. داخل ہونے کے لیے جھکنا پڑے گا.
تو وہ جب جھک کے داخل ہوں گے اسی کو سجدہ سمجھ لیں گے. دروازہ بند کر دیا گیا, چھوٹی کھڑکی کھول دی گئی, اتنی چھوٹی سی کھڑکی کہ آدمی اس میں سے سیدھا نہیں گزر سکتا تھا. اس نے یہ سمجھا تھا مجدد صاحب اس میں سے جھک کے گزریں گے. مجدد صاحب نے پہلے اس میں ٹانگ داخل کی, پاؤں داخل کیے, پہلے جھکنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اللہ والے تھے, اللہ نے سمجھ دی تھی. بادشاہ سے آپ نے دو ٹوک کھلی بات کی, فرمایا تجھے سجدہ جو تو کرواتا ہے یہ غلط ہے, تو نے جو جو غلط احکام دیے ان کو فوراً بدل, اسلام کے مطابق رہے. اس کے نشے میں, وہ اپنے اقتدار کے نشے میں, اس نے کہا ان کو جیل میں ڈال دو. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. اللہ والے تھے, وہاں بھی تبلیغ کر رہے تھے, وہاں سے بھی کام کر رہے تھے. اس نے کہا یہ تو جیل میں لوگوں کو اور ہمارے خلاف کر رہا ہے, اس کو نظر بند کرو, ہاؤس اریسٹ, کوئی ملے نہیں, کوئی دیکھے نہیں, یہ نظر بند کیے. گوالیار کا قلعہ مشہور ہے, وہاں آپ کو نظر بند کیا گیا. وہاں بڑے بڑے مجرم رکھے جاتے تھے, جو سخت خطرناک قسم کے مجرم, وہاں بھیج دیا گیا. مجدد صاحب نے وہاں جا کر بھی ان چوروں کو توبہ کرا کے اللہ کا بندہ بنا دیا. اس جیل سے بھی راتوں کو اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی, نمازی ہو گئے لوگ. وہاں بیٹھ کر بھی آپ نے تحریر کے ذریعے اپنا پیغام جاری رکھا. مکتوبات آپ کی کتابیں آج بھی لوگوں نے ان خطوط کو جمع کر دیا, بہترین اس میں مواد موجود ہے. بہت بڑا کارنامہ تھا. بجائے اس کے کہ مجدد صاحب کا کام کم ہوتا, آپ وہاں سے بھی کام کرتے رہے, کام بڑھتا رہا. کلمہ حق بلند کیا. اس جہانگیر پر پھر گرفت ہوئی قدرتی طور پر. یہ سوتا تھا تو اس کو لگتا تھا کوئی اس کو بستر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے. بڑا پریشان ہوتا تھا, میں بادشاہ ہوں, میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرماتا تھا. جب خاص لوگوں کو بتایا تو پھر انہوں نے اپنے طور پر باتیں کی. اس کو کہا گیا تو نے کسی پر ظلم کیا ہے, وہ اللہ والے ہیں, ان کو چھوڑ ورنہ تیری خیر نہیں. لوگوں کا دباؤ بھی بہت تھا. اس نے پیغام بھیجا کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے. فرمایا میں رہا نہیں ہوں گا جب تک تو سارے احکام نہیں بدلے گا. سجدہ کروانا بند کر, خطبوں میں صحابہ کا نام نکالا ہے وہ داخل کر, گائے کا ذبیحہ پھر شروع کر, اور جو جو غلط احکام دیے ہیں ان کو کینسل کر. اس کو ساری باتیں ماننی پڑی. اس دور میں مجدد صاحب نے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا. علامہ اقبال جیسا شخص ان کے مزار پر گیا, پوری نظم لکھی ہے, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اس کی نظم مشہور ہے. اس میں وہ کہتا ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار, یعنی ہندوستان میں وہ شخص جس نے دین کی نگہبانی کی, حفاظت کے لیے خدمت دی. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار, کہ اللہ تعالی نے اس کو آگاہی بخشی اور وہ اٹھا اور اس نے صدائے حق بلند کی. وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی, ان کی یہ بہت بڑی خدمت, بہت بڑا کام. اللہ تعالی نے ان کو بڑا نوازا تھا. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی آگے شاخ بنی مجددیہ. یہ حضرت مجدد صاحب مرید اور خلیفہ تھے حضرت سیدنا رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے. دہلی میں ان کا مزار شریف ہے. یہ ان کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے, صوفی بھی تھے, بزرگ بھی تھے, اور ان کی کرامات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالی نے ان سے بڑا کام لیا. ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں, اور ثانی دوسرے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 1000 سال گزر چکا تھا, دوسرے 1000 میں یہ شروع میں آئے,
تو ان کو دوسرے ہزار کا مجدد کہا جاتا ہے، ہزارے کا. تو یہ مجدد الف ثانی ان کا بھی عرس سفر کے آخری دنوں میں منایا جاتا ہے. مزار شریف ہے سرہند، یہ ہندوستان کا کنارہ. یہاں سے جو لوگ بس پہ جاتے ہیں ہندوستان، راستے میں سرہند آتا ہے، حضرت کا وہاں مزار ہے اور بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے جو خدمات انجام دیں اللہ تعالی اس پر ان کو اعلیٰ اجر عطا فرمائے. ہندوستان میں حضرت مجدد صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے بادشاہ آتے رہے. مغلوں میں شاہ جہان اور اورنگزیب، یہ دو نام اس حوالے سے بتائے جاتے ہیں کہ یہ دونوں گزار تھے. مسجدیں بنائی ہیں انہوں نے. آپ کے لاہور میں بادشاہی مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر کی بنائی ہوئی ہے. تاج محل اس شاہ جہان کی یادگار، دہلی کی جامع مسجد، ان کی بہت یادگاریں ہیں. ان کے بارے میں انگریزوں نے جو کچھ لکھا ہے لوگ وہی پڑھتے ہیں، مسلمانوں نے جو لکھا وہ نہیں پڑھتے. بہرحال یہ نیک بتائے جاتے ہیں. یہ دور اسی طرح چل رہا تھا. انگریز آ گیا ہندوستان میں کہ یہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، کتنی ریاستیں ہیں، اس میں کتنے نواب ہیں، ساری دنیا کو کھانے پینے کی بہت زیادہ چیزیں ہندوستان سے جاتی ہیں. یہاں کے راجوں کے پاس، نوابوں کے پاس بہت زیادہ ہیرے جواہرات ہیں، سونا ہے، اتنی دولت ہے. ان سے یہ برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اس ملک پر قبضہ کرو. مین پاور بھی بہت ہے، لوگ ہنر بھی بہت جانتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں یہاں سے دنیا کو جا رہی ہیں، تو اس ملک پر قبضہ کرو. مسلمانوں کی حکومت تھی. ہندوؤں کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں کوئی اس وقت پریشانی نہیں تھی. ہندو اکثریت کے علاقوں میں مسلمان حکمران موجود تھے اور بڑے آرام سے رہتے تھے. یہ انڈیا میں برطانیہ والے آئے، نام لیا تجارت کا. کس کا نام لیا؟ ایک بار اور، تجارت کا. ایسٹ انڈیا کمپنی یہ نام. انگریز کی ایک بات ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ لکھتا ضرور ہے. ریکارڈ سارا آج بھی موجود ہے، کب آئے، کون آئے، کیا کیا، یہ لکھ دیتے ہیں. وہ لکھا ہوا موجود ہے، کوئی یہ بات نہیں، بنائی ہوئی بات نہیں ہے. مقصد کیا تھا؟ تجارت کے بہانے جاؤ اور دیکھو کہ اس ملک پر قبضہ کیسے کیا جائے. مسلمان حکمران ہیں، بہت بڑی آبادی ہے، دنیا کا بڑا ملک ہے، بہت آبادی ہے، بہت کچھ ہے. ان لوگوں سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ ان کو کیسے اپنے قابو میں کیا جائے؟ جاؤ اور دیکھ کر آؤ. پہلا گروپ آیا، اس نے آ کر دیکھا تو جا کر جو رپورٹ لکھی وہ یہ کہ مسلمانوں میں بڑی بڑی آبادیاں بھی ہیں، چھوٹی آبادیاں بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں. ان میں دو باتیں ہیں، جب تک یہ دو باتیں ان میں رہیں گی تم ان پر قابو نہیں پا سکتے. کہ کیا دو باتیں ہیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں جذبہ جہاد ہے، موت سے پیار کرتے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں، موت سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی سمجھتے ہیں. تو جو قوم مرنے مارنے پر تلی ہوئی ہو، اپنی جان خود قربان کرنے پہ تلی ہوئی ہو، اس کو تم کیا ہراؤ گے؟ موت سے تو وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کو موت کا ڈر ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں پر کیسے قابو پاؤ گے؟ تو ان میں سے اگر جذبہ جہاد نکال سکتے ہو تو بات کرو، ورنہ یہ تو موت سے خود پیار کرتے ہیں. بھئی آدمی کو ڈر مرنے کا ہی ہوتا ہے نا، کہ میں مر جاؤں گا، تو وہ تو مرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو بہت عزت سمجھتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ یہ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے نبی کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کا نام چومتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، عشق رسول ہے اور جذبہ جہاد ہے، یہ ختم کرو۔ پہلی رپورٹ آ گئی، دوسرا گروپ بھیجا کہ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اب دوسرا گروپ جائے اور بتائے کہ یہ کیسے کیا جائے، یہ دونوں چیزیں کیسے ختم کی جائیں مسلمانوں سے، مسلمانوں کی حکومت۔ دوسرا گروپ آیا، وہی تجارت کا بہانہ، وہی باتیں، انہوں نے آ کر یہ دیکھنا تھا کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ وہ آئے، انہوں نے رپورٹ لکھی کہ یہ کام 2 آدمی کریں گے۔ کتنے؟ 2 آدمی۔ کون؟ پیر اور مولوی۔ پیر اور مولوی۔ جو ان کے صوفی ہیں ان کو یہ پیر کہتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں ان کو یہ مولوی کہتے ہیں۔ 5 وقت روزانہ ہر شخص مسجد میں جاتا ہے مولوی کے پاس، جو وہ کہتا ہے مانتے ہیں۔ پیر صاحب حکم دے دیں تو کسی کی مجال نہیں آگے سے کچھ کرے، تو پیر اور مولوی یہ کام کر سکتے ہیں، ان دونوں کو خرید لو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ رپورٹ چلی گئی، پتہ چل گیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ان کا جی ان مولویوں پیروں کی کمزوری تلاش کرو، ان کی کیا کمزوری ہے، ان پر کیسے قابو پایا جائے۔ کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مسجد کے حجروں میں رہ لیتے ہیں، روکھا سوکھا کھا لیتے ہیں، فاقے بھی کر لیتے ہیں، مال نہیں ہوتا ان کے پاس، تنگ دستی میں بسر کرتے ہیں۔ ان کا پیسے دو، ان کو خریدو، بولیاں لگاؤ، پیسے دو ان کو، پیسوں سے ان کی زبانیں بند کرو اور ان سے اپنا کام کرواؤ۔ ان سے کہو اب ہماری بولی بولیں۔ یہ بات آ گئی، چنانچہ علماء سے ملاقاتیں شروع ہوئیں، پیروں سے ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ جن پیروں نے مولویوں نے ملاقاتیں کی اس کی رپورٹ بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، کس کس کے پاس گئے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک سنی نہیں بکا، ایک سنی نہیں بکا۔ لوگ بکے، کون بکے؟ ان کو شمس العلماء کے خطاب ملے، بڑے بڑے خطاب، ٹائٹل، القاب۔ شمس العلماء، سر کا لفظ ساتھ لکھا گیا، شمس العلماء کا ان کو ٹائٹل، لقب دیا گیا، جاگیریں دی گئیں، زمینیں دی گئیں۔ اس زمانے میں جبکہ 1 روپیہ صرف 1 روپیہ ہفتے بھر کے لیے پورے گھر کو کافی ہوتا تھا کھانے میں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ 1 روپے میں پورا گھر کھا لیتا تھا اور 1 دن سے زیادہ کھا لیتا تھا۔ اس زمانے میں سینکڑوں روپے دیے گئے۔ حق بات نہیں کہنی ہے جو ہم نے کہنا ہے۔ چنانچہ لکھنے والوں نے لکھا، جو بکے تھے انہوں نے لکھا کہ انگریز اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں لفظ موجود ہیں آج بھی۔ بکے ہوئے تھے، جب کہتے ہیں نا جس کا کھانا اسی کا گانا مشہور ہے، انہوں نے کھایا، لکھا ان کے لیے۔ اس دور میں ان کو کہا گیا کہ اب تم نے ہمارا کام کرنا ہے، بتاؤ کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ جذبہ جہاد ہم میں ہے، جہاد کا حکم قرآن میں ہے، جب قرآن میں ہے تو قرآن پورا ہو چکا، نازل ہو چکا، حضور آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی ہے نہیں، وہی آئے گی تو یہ حکم بدل سکتا ہے ورنہ بدل سکتا نہیں، اور وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ انہوں نے کہا پھر وہی کیسے لاؤ؟ انہوں نے کہا نبوت کا دعوے دار بناؤ کسی کو، نبوت کا جھوٹا دعوے دار کوئی شخص اٹھے
اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور پھر وحی آئے، اس پر وحی لائی جائے اور اس میں کہا جائے کہ جہاد کینسل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو جہاد ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ دوسری بات عشق رسول کی ہے تو نبی کی تعریف کی جاتی ہے، بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے، تو جب تک تعریف ہوتی رہے گی لوگ محبت کریں گے، تو ان کی تعریف کا سلسلہ ختم کرو، بلکہ یہ لکھو، یہ کہو کہ وہ بھی ایک عام بندے تھے، بشر کی طرح تھے، جب تک تھے، اب نہیں ہے، اب کوئی بات نہیں۔ تو جب ان کی تعریف کا سلسلہ روک دو گے، کہو گے وہ بھی ہمارے جیسے تھے، تو لوگوں میں محبت ختم ہو جائے گی۔ جب محبت ختم ہو جائے گی تو عمل بھی ختم ہو جائے گا، محبت کی وجہ سے عمل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کرو۔ چنانچہ بکنے والوں نے کتابیں لکھی، نبی کی تعریف بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ کتابوں میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ یہ باتیں کیوں لکھی گئیں؟ کہ لوگوں کے دل سے نبی کی محبت، نبی کی تعظیم نکالی جائے۔ اور میں بتا چکا ہوں پیچھے کون تھا؟ اونچی انگریز، غیر مسلم۔ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ادھر ایک کتاب لکھی گئی جس میں لکھا گیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے۔ کیا مطلب تھا؟ نبوت کا دروازہ کھولنا تھا نا، کہ یہ بند دروازہ کھولا جائے۔ پھر اسی کتاب میں لکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں سمجھا، تو یہ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ ادھر کتاب لکھی گئی جس کا نام تقویت الایمان رکھا گیا، ایمان کو قوت دینے والی۔ حالانکہ اس میں سے ایک نقطہ نکال دیں، قاف کی جگہ فے بنا دیں، تقویت الایمان، ایمان کو اٹھا دینے والی کتاب، فوت کر دینے والی کتاب۔ اس میں نبی کے لیے چوڑے چمار کا لفظ لکھا گیا۔ برداشت ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، مگر لکھا گیا۔ اور جیسے گاؤں کا چودھری ویسے امت میں نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے غلط الفاظ لکھے، کہ بڑے بھائی، ان کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، یہاں تک لکھا گیا۔ ادھر نبوت کا دروازہ کھولنے کے لیے باتیں ہو گئیں۔ پیسے جب لوگوں کو مل گئے تو انہوں نے دیکھا یہ مولوی بک رہے ہیں، پیر بک رہے ہیں، جو بکنے والے تھے وہ بکے۔ انہوں نے کہا ہمارا کام آسان ہو گیا۔ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعوے دار مرزا قادیانی کھڑا کر دیا۔ بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ ہوا تھا، ایک عورت اور مرد دونوں میں سے ایک قادیانی ہو گیا تھا، کہ کسی نے مقدمہ داخل کر دیا کہ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اس پر مقدمہ ہوا، اس کی رپورٹ 3 جلدوں میں چھپی ہوئی مل جاتی ہے، اس کو پڑھ لینا۔ سیالکوٹ میں انٹرویو ہوا، انگریز نے 4 آدمی چنے نبوت کے دعوے دار بنانے کے لیے، کہ ان 4 آدمیوں میں سے انٹرویو لیا جائے گا کہ کون قابل ہے زیادہ، تو اس میں مرزا قادیانی فٹ ہوا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ تمام حقائق، فیکٹس بتا رہا ہوں، موجود ہیں، یہ نہیں کہ سنی سنائی باتیں، موجود ہے تمام حقائق۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور آتے ہی کہا پہلی وحی کیا آئی ہے؟ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جہاد اور قتال۔ یعنی آتے ہی کہا کہ وحی آئی ہے، جہاد اب کینسل ہو گیا ہے، اسی لیے تو انہوں نے بنایا تھا نا اس کو۔ ادھر یہ کھڑا کیا، ادھر وہ کتابیں، مسلسل کتابوں پر کتابیں۔ ایک کتاب میں لکھا گیا شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ کسی میں لکھا گیا
کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، یعنی نبی کی شان گھٹانے کے لیے۔ کسی نے پوچھ لیا علم غیب نبی کو ملا یا نہیں، تو کہا کہ جتنا تم یا جیسا تم علم نبی کے لیے مانتے ہو ویسا جانوروں کو بھی ہے، تو نبی کے علم کو جانوروں جیسا کہا گیا۔ اس دور میں اللہ نے میرے امام محمد رضا کو کھڑا کیا۔ اللہ یا رسول، جس دھرتی پر سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت کی تھی، جس دھرتی پر اولیاء کاملین، یہاں لاہور سے دیکھیں تو حضرت داتا صاحب، اجمیر میں دیکھیں تو حضرت خواجہ صاحب، پاک پتن شریف میں حضرت بابا صاحب، ملتان میں حضرت شاہ بہاؤالدین زکریا اور دیگر بزرگوں نے جو محنت کی تھی، جب اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اللہ نے بریلی میں 1856 میں امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ ان کے والد حضرت مولانا نقی علی خان اور ان کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان اپنے وقت کے بڑے علماء تھے، اور یہ لوگ آئے تھے افغانستان سے، افغانستان کے رہنے والے، ہندوستان میں جا بسے۔ دادا نے بچے کا نام احمد رضا رکھا، تاریخی نام المختار ہے۔ اعلی حضرت نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا لفظ بڑھا لیا، عبد المصطفیٰ احمد رضا۔ عبد المصطفیٰ کے معنی حضور کا غلام، عبد بمعنی غلام۔ یہ 14 برس کی عمر میں اپنے والدین سے گھر میں ہی دین پڑھ لیا، کسی اسکول میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے، بوریے پہ بیٹھ کے گھر میں دین سیکھا۔ 14 برس کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، باپ نے خود مور بنا کے دے دی کہ اب تم فتویٰ دینے کے قابل ہو گئے، تمہارا فتویٰ بتا رہا ہے کہ تم بہترین مفتی بن گئے ہو۔ 14 برس کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا، 65 برس کی عمر پائی، آخر وقت تک لکھتے رہے۔ فتاوی رضویہ کے نام سے 30 جلدیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس زمانے میں آپ اندازہ کر لیں، اس زمانے میں یہ بال پین نہیں تھا، اس زمانے میں فاؤنٹین پین سیاہی والا انک والا ہوتا تھا، لیکن اعلی حضرت اس سے نہیں، دوات اور قلم ڈبو کے، کیونکہ فرماتے تھے اس سیاہی میں اسپرٹ ملا ہوتا ہے، اس سے نہیں لکھتے تھے۔ وہ دوسری سیاہی جو بنائی جاتی تھی اس سے لکھتے تھے۔ بیٹھ کے لکھنا، مسلسل لکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں آج سے 100 برس پہلے، کتنا عرصہ؟ 100 برس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت کا یہ 99واں عرس ہے جو آج ہم منا رہے ہیں، 99۔ اگلے سال انشاءاللہ 100 سالہ منایا جائے گا۔ تو 100 سال سے زیادہ عرصہ اس زمانے میں آپ سوچیں کتنی سہولتیں ہوں گی۔ آج آپ ٹیلی فون ہاتھ میں ہے، آپ کو امریکہ بات کرنی ہو، میسج بھیجنا ہو، آپ کو سیکنڈ بھی نہیں لگتے، میسج چلا جاتا ہے، ٹیلی فون مل جاتا ہے، آپ واٹس ایپ کر لیتے ہیں، ای میل کر لیتے ہیں، فیکس کر لیتے ہیں، ٹیلیکس کر لیتے ہیں، کتنی سہولتیں ہیں۔ اس زمانے میں مہینہ لگتا ہوگا وہاں سے خط یہاں آنے میں۔ اس زمانے میں اعلی حضرت کے پاس امریکہ سے سوال آتے تھے، امریکہ سے سوال آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے اس زمانے میں، اور آپ جواب دیتے تھے۔ تو اس سے اندازہ کر لو کہ امریکہ تک اس زمانے میں، جبکہ اخبار اتنے نہیں تھے، ریڈیو کی یہ حالت نہیں تھی، ٹی وی تو تھا ہی نہیں، اس زمانے میں بھی بوریے پہ بیٹھ کے نبی کے غلام جو کام کر رہے ہیں اس کی شہرت دنیا بھر میں تھی۔ کون کون سے سوال، کیسے کیسے سوال آتے، سوال 2 لائن کا آتا ہے، جواب 100 صفحے کا جاتا ہے۔
پورا پورا مسئلہ. اور اس شخص کی یادداشت کا یہ عالم، میموری، حافظہ، کہ ایک کتاب ایک بار پڑھ لی ہے تو کمپیوٹر ہے ان کا دماغ، اس میں وہ فٹ ہو گئی ہے، ان کو دوبارہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دماغ میں محفوظ ہو گئی ہے. وہ جو عبارت چاہتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں، کتاب کھول کے دیکھ لو تو اسی طرح نظر آتی ہے. اللہ نے ایسی یادداشت عطا کی تھی، انہوں نے ہزاروں سوالوں کے جواب دیے. وہیں بیٹھے بیٹھے 2 مرتبہ مدینے گئے. کتنی مرتبہ؟ اونچی. اس کے علاوہ انہوں نے کسی ملک کا سفر نہیں کیا. ہندوستان میں کچھ جگہوں پہ گئے مگر 2 مرتبہ. اور جب دوسری مرتبہ مدینہ گئے وہاں کے علماء نے کہا یہ اس دور کا مجدد ہے. یہ وہاں کے علماء نے ان کو خطاب دیا مجدد ہے، اور کہا کہ ہم اس کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھتے ہیں. ترکوں کی حکومت تھی شریف مکہ، جو حکمران تھا اس زمانے میں، ابھی یہ سعودیوں کی حکومت نہیں آئی تھی. وہاں پر دوسرے دیوبند کے جن لوگوں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، انہوں نے جا کر مکہ کے حکمران کو کہا کہ ہندوستان سے ایک شخص ہے احمد رضا، یہاں آیا ہوا ہے، نبی کے علم میں، نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ایسا کہتا ہے. بات انہوں نے اپنی چھپانی تھی کہ ہم نے کہا غلطی گستاخی تو ہم نے کی ہے، لیکن ان کا مقصد تھا کسی طرح ان کو یہاں سے نکالیں، کہیں ان کا اثر یہاں نہ ہو جائے. بادشاہ کے پاس یہ بات کی گئی. بادشاہ نے کہا ہم ابھی امتحان لے لیتے ہیں، سوال نامہ لکھو. انہوں نے ایک کاغذ پر سوال لکھے. اعلیٰ حضرت اس وقت کعبے میں موجود تھے، بخار چڑھا ہوا تھا، اگلے دن مدینہ جانا تھا. اس زمانے میں 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، یہ آج کی طرح 4 گھنٹے میں نہیں پہنچ جاتے تھے، وقت لگتا تھا. سمندری راستہ تھا، لمبا سفر. پھر مکہ سے مدینہ جانے میں ایک مہینہ لگ جاتا تھا. پیدل جاتے تھے یا اونٹ گھوڑوں پہ جاتے تھے. راستے میں کتنے لوگ لٹ جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، آسان نہیں تھا سفر. اعلیٰ حضرت نے اگلے دن مدینہ روانہ ہونا تھا. ادھر شام کے وقت بادشاہ کی طرف سے وہ خط لے کر آ گیا. اب جواب نہیں دیتے ہیں تو بات ہو رہی ہے کہ بھاگ رہے ہیں، دینا ہے تو مشکل ٹائم نہیں ہے، بخار چڑھا ہوا ہے. کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا لیا، قلم دوات منگوا لی، پوری کتاب الدولت المکیہ چھپی ہوئی عربی میں پورے سوال کا جواب لکھ دیا. 13 گھنٹے بیٹھے لکھتے رہے. کتنے؟ 13 گھنٹے لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ دیا. جب اگلے دن بادشاہ کی محفل میں وہ تحریر پڑھی گئی، پوری محفل نے کہا ایسا عالم تو دنیا میں نہیں ہوگا کوئی، بغیر کسی کتاب کی مدد کے اس نے ایسا جواب لکھا. وہ دوسروں کے جو پروگرام تھے سارے دھرے رہ گئے، انہوں نے جو الزام لگائے تھے وہ جھوٹے پڑ گئے. اللہ نے حق کا بول بالا کیا. علماء نے وہاں پر آپ سے اجازتیں لی، عرب کے علماء نے، کہ ہمیں اپنا شاگرد بناؤ، اجازتیں دو، خلافتیں دو. یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جب تقویت الایمان، تحذیر الناس اور ان کتابوں میں، یا دوسری جو ہیں امبیٹوی کی تصفیت العقائد وغیرہ اور تھانوی کی، یہ ان کتابوں میں جب نبی کے خلاف باتیں لکھی جا رہی تھیں، کوئی کہہ رہا تھا جی نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھو، کوئی کہہ رہا تھا ان کو بڑا بھائی سمجھو، ان کی تعریف کم کرو. اس دور میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ سب سے اولا اعلیٰ، اور نبی کی شان کو گھٹانے والوں، نبی کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں سنو. اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں. جب کہا جا رہا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، تو مطلب کیا ہے؟ 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات گھوم لو، ایک ایک کو دیکھ لو، پھر آ کر میرے نبی کو دیکھو، تمہیں بھی کہنا پڑے گا سب سے اولا و اعلیٰ.
سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کتنی؟ سوال عربی میں آیا ہے تو جواب عربی میں، سوال فارسی میں آیا ہے تو جواب فارسی میں، سوال اردو میں آیا ہے تو جواب اردو میں، سوال شعر میں آیا ہے تو جواب شعر میں۔ کیا پیارے انداز تھے، اور ارد گرد اللہ نے ایسے افراد جمع کیے جو اپنے وقت میں آفتاب و ماہتاب، بڑے بڑے علماء، ان سب نے ان کو اعلی حضرت کہا کہ ہمیں لوگ حضرت کہتے ہیں، ہم ان کو حضرت کہتے ہیں، تو یہ اعلی حضرت ہیں، یعنی ہم سب سے اچھے۔ وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے شاعری بھی کی، حالانکہ روہیل کھنڈ کے رہنے والے تھے، وہاں کے لوگ اردو جس طرح کی بولتے ہیں ان کی الگ ڈکشنری بھی ہے، مگر اللہ تعالی نے کیا زبان و بیان پر قدرت دی تھی۔ علامہ اقبال کو اعلی حضرت کا دیوان شاعری کا جو مجموعہ تھا وہ دکھایا گیا، لاہور میں کسی نے دکھایا کہ دیکھیں بریلی میں ایک شخص ہے، عالم ہے، اس نے یہ کلام لکھا ہے، تو پہلا شعر پڑھا علامہ اقبال نے، اعلی حضرت کے نعتیہ کلام کا پہلا شعر، واہ کیا جود و کرم ہے تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ علامہ اقبال کہنے لگے جس کا پہلا شعر اتنا اچھا ہے پورا کلام کتنا اچھا ہوگا۔ میں ایک ایک شعر کی شرح میں آپ کو گھنٹوں سناتا ہوں۔ اس ہستی کو سوچو جس نے دریا سمندر ایک ایک شعر میں بند کیے۔ ہم تو کھولنے پہ آتے ہیں تو کھولتے چلے جاتے ہیں، اندازہ کرو ان کا اللہ نے کتنی شان۔ یہ شاعری کیوں کی؟ حالانکہ فتوے لکھنے والے، مشکل زبان لکھنے والے، حیرت ہے اتنی پیاری شاعری، ایسی شاعری کہ پڑھتے جاؤ اور حیران ہوتے جاؤ۔ لفظوں کو دیکھنا ہے تو ذرا لفظوں کا بھی اندازہ۔ انہیں پتا تھا کہ کتاب ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، کتاب اونچی ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، کتاب اتنی چھپتی بھی نہیں ہے، سارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، 500 چھپی، 1000 چھپی، 2000 چھپی، 10,000 چھپی، لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے، تو سب تک کتاب نہیں پہنچے گی جس تک کتاب نہ پہنچے شعر کے ذریعے نبی کی محبت کا پیغام پہنچ جائے۔ حدیثوں میں ان کے حدیثوں کی ترجمانی، قرآن کی آیات کی ترجمانی دیکھیں گے آپ، ایک ایک شعر میں کتنی حدیثوں کا مضمون بیان ہوگا، کتنی آیتوں کی ترجمانی ہوگی۔ اب میں آپ کو اگر ان کی صرف تھوڑی سی جھلک دکھاؤں تو آپ اس کو اندازہ کر لیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی، اس میں اگر آپ ان کا انداز دیکھیں، میں اس نعت کے آپ کو ایک دو شعر سناتا ہوں، ذرا اندازہ کریں کہ اللہ تعالی نے کتنا نوازا تھا، اور ان کے اندر اس کے کیا کیا خوبیاں رکھی تھیں۔ اگر
تمام کلام پڑھا جائے ہمیں تو کتنے شعروں کے ابھی تک مطلب نہیں سمجھ آتے. سچی بات ہے کہ کس پائے کے تھے وہ اور وہ کیسی باتیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا. آپ ان کے شعر میں اس نعت کے بھی سناتا ہوں. آپ نے سنا حضور کی تعریف کرنے پہ آتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نبی کی تعریف کرتے ہیں, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دیکھیں انداز دیکھیں ان کا. پھر قصیدہ نور اگر آپ اس کو بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا بیان. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. وقت نہیں ہے ایک ایک شعر کی تشریح کروں, لیکن آپ کو انداز دکھا رہا ہوں. اب ذرا وہ جو نعت میں سنا رہا تھا اس میں ایک دو شعر آپ ذرا اندازہ کریں لفظوں کا, کہ شاعر بھی حیران ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی ذہانت عطا کی تھی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے, آپ کو اگر لفظ آتے ہیں نا تو ذرا سنیں. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن. جنا باغ کو کہتے ہیں, سمن پھول کو کہتے ہیں, پھول میں پھبن خوبصورتی ہوتی ہے, اور خوبصورتی کی جو سب سے بڑی نمونہ ہوتا ہے اس کو دلہن کہتے ہیں نا, سجی ہوئی. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و امان. سنیں سنیں جو کہتے ہیں وہ ذرا انداز دیکھیں. نہ روح امین, نہ عرش بری, نہ لوح مبین, کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں, جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری, کہ خلق پھری کہاں سے کہاں. نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر, ملائکہ در پہ بستہ کمر, نہ جبہہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا. بڑا پیارا شعر ہے, میں نے کہا نا آپ کو معنی سمجھاؤں مزہ آ جائے.
8 وقت نمازیں ہو رہی ہیں. 8 پہر ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے میں, 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے. فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں, بندے بھی کر رہے ہیں. کوئی سر سے کر رہا ہے, کوئی اپنی پیشانی سے کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حضور آپ کے لیے تو دل جھک رہے ہیں. ساری کائنات کے دل آپ کی طرف جھکے ہوئے ہیں. آپ ان کا اگر یہ پوری توجہ سے دیکھیں, بڑا پیارا. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رواں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک, میں سکہ نشان تمہارے لیے. وہ اعلی حضرت. حالانکہ اتنے بڑے عالم اور شاعری, 20 گھنٹے جو آدمی لکھ رہا ہے, فتوے لکھ رہا ہے, شاعری کا ٹائم کب ملتا ہوگا؟ اور لکھنے میں اتنے محو کہ گھر والے کھانا رکھ کے گئے ہیں, سالن بھی رکھا ہے, روٹی بھی رکھی ہے, لکھنے میں مشغول ہے, روٹی توڑ توڑ کے کھاتے رہے, سالن دیکھا ہی نہیں. وہ گھر والے آئے, جی سالن تو اسی طرح پڑا, فرمایا میری نظر نہیں پڑی, میں ایسے ہی کھا گیا. یعنی اتنا دھیان اس میں لگا ہوا ہے. مجھے قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ, جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, 80 سال جو مدینے میں رہے, 103 برس کی عمر میں انہوں نے مدینے میں جمعہ کے دن وفات پائی. وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ, انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. فرماتے اعلیٰ حضرت کے پاس 2 دواتیں تھیں, انک پاٹ, ایک میں قلم ڈبو کے فتویٰ لکھتے, ایک میں قلم ڈبو کے نعت لکھتے. میں نے کہا 2 دواتوں کا کیا مطلب بھئی, اندر جو سیاہی ہے, جو روشنائی ہے, وہ تو ایک ہے, تو 2 رکھنے. فرمایا جس میں وہ جو نعت لکھنے کے لیے جو دوات استعمال کرتے تھے, اس میں زعفران ڈالا ہوا تھا کہ خوشبو والی سیاہی سے نعت لکھنی ہے. ادب دیکھیں, جس دن سے پتا چل گیا کہ بغداد کس طرف ہے, فرماتے ہیں میں نے پھر اس طرف پاؤں نہیں کیے, اس طرف پاؤں نہیں کیے. قطب مدینہ نے بتایا اعلیٰ حضرت جہاں بیٹھتے تھے نا وہیں لیٹ جاتے تھے, اور لیٹتے اس طرح تھے کہ پاؤں پورے نہیں کھولتے تھے, پوری ٹانگیں سیدھی کر کے نہیں سوتے تھے. اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے دائیں رخسار, دائیں گال کے نیچے رکھ لیے, بدن تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیا. الٹے ہاتھ سے کوئی دیکھے تو اعلیٰ حضرت کا جسم لفظ محمد کی شکل بنا ہوتا تھا. اس انداز میں جو رہنے والا ہو, بتائیے وہ نبی کا کیسا عاشق ہوگا. حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کہاں آیا ہوں میں, اس گلی میں آیا ہوں, یہاں بڑے بڑے بادشاہ مانگ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں عاجزی کی. تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. عاجزی کی, اپنے آپ کو نبی کی گلی کا کتا کہا. حضور نے نوازا, اتنا نوازا, اتنا نوازا. آج دنیا جتنی میں گھوم چکا ہوں, مجھ سے زیادہ لوگوں نے گھومی ہوگی, 51 ملکوں میں گیا ہوں, 5 برور اعظم. میں ایسے ملکوں میں بھی گیا جہاں کے لوگوں کو نہ انگریزی آتی, نہ اردو آتی, نہ عربی آتی, نہ ان کی زبان انگریزی ہے, نہ اردو ہے, نہ عربی. وہ اپنی زبان بولتے ہیں اور وہ ایسی بولتے ہیں کہ دوسرا بول بھی نہ سکے, ان کا تلفظ ایسا. مگر میں نے ان کو بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے دیکھا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے وہاں ذکر رضا بھی ہو رہا ہے. یہ بڑی بات ہے, اللہ نے بڑی شان عطا کی. اب مثلا آپ لوگوں سے میں پوچھوں تیمم کس چیز پر ہوتا ہے,
آپ کہیں گے مٹی پر، مٹی کی چیزوں پر. اب کسی کو میں پوچھوں گا کوئی ایک چیز کا نام بتائے گا، کوئی 2 کا، کوئی 3 کا. اعلیٰ حضرت نے 2000 چیزوں کا نام بتا دیا جن پہ تیمم ہو سکتا. آسانیاں کی ہیں ہمارے لیے. فتاوی رضویہ موجود ہے، 12 جلدوں میں تھا، جس کو تخریج کر کے 30 جلدوں سے زیادہ بنا دیا گیا. پڑھو ذرا، پتا چلے وہ کس پائے کے عالم تھے. صرف خطبہ ہی لکھ رہے ہیں، صرف خطبہ. اپنے اس فتاوی کا جو خطبہ لکھا ہے 90 کتابوں کے حوالے دیے ہیں فتووں میں. ان 90 کتابوں کا نام خطبے میں حضور کی تعریف میں لے آئے ہیں. اتنی مہارت تھی. اپنی کتابوں کے نام رکھتے تھے تاریخی، نام پڑھنے سے پتا چل جائے گا کس سن میں لکھی گئی ہے، وہ سن، وہ سال معلوم ہو جائے گا. آج تک ان ناموں کو پڑھنا آسان نہیں ہے، کتابوں کو پڑھنا تو دور کی بات. حضور کی شان بیان کرتے ہیں. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. زمین زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا. کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی. دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے. ان کو سمجھایا، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت. قطب مدینہ جن کا میں نے ابھی نام لیا، عرض کی ہے جی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، آپ فرمائیں. بڑی میں نے ادب سے عرض کی کہ جی وہ تو ہو گئی عقل والوں کے لیے، لیکن کیا کوئی محبت والوں کے لیے بھی دلیل ہے؟ یہ ساری دلیلیں تو عقل والوں کے لیے ہو گئی، محبت والوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا دلیل دی ہے؟ تو وہ مسکرائے. مجھے آج تک وہ منظر یاد کہ کس طرح انہوں نے بات کی تھی. وہ فرمانے لگے بیٹا محبت والوں کے لیے جو دلیل دی ہے وہ ایسی دلیل ہے کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے. میں نے کہا حضرت ضرور سنائیں. کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں. اللہ یا رسول اللہ. نبی کے ادب کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، حرکت کرتی. اور جس کو گھومنا ہے میرے گرد گھومو، میں کیوں گھوموں، مجھ میں نبی آرام کر رہے ہیں. اور مولانا جامی 400 برس پہلے کہہ گئے زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. تو یہ محبت والے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے سینہ کھول دے، ایسا سینہ کھولا کہ نبی کے انوار سے بھر دیا. حضور کی بارگاہ میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. شاعری میں ہوتا یہ ہے کہ 2 لائنیں ایک شعر بنتی ہیں نا، 2 مصرے. پہلے مصرے میں اگر کوئی بات ہے تو دوسرے مصرے میں اس کا جواب ہوتا ہے، مضمون مکمل کیا جاتا ہے. پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. حضور میری جلدی سے خبر لیجئے ورنہ دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے. یہ غیر کیا کر رہے ہیں؟ اس کی طرف دھیان جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں ہوتا، ان کی طرف دھیان جا رہا ہے. پھر دوسرے میں کہہ رہے ہیں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. یہ جواب تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور بات ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ جب کہا نا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، جب اتنا کہا حضور نے زیارت کرا دی.
خوش ہو کے کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان. کیا بات. 14ویں صدی میں جب کہ کوشش کی جا رہی تھی مسلمانوں کے دل سے عشق رسول نکالا جائے، اعلی حضرت محنت کر رہے تھے عشق رسول سے دلوں کو بھر دیا جائے. بڑا ان کا احسان ہے. اگر وہ نہ ہوتے، حنفیت کو تو جتنا نقصان پہنچنا تھا وہ الگ، ایمان کا معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا. اللہ نے ان کو ہمارا محسن بنایا، انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی. بڑی خدمات، بڑے واقعات، بہت سی باتیں مختصر سے وقت میں ہو نہیں سکتی. میں نے آپ کو صرف چند جھلکیاں سنائی ہیں. قصیدہ معراجیہ، معراج شریف کے بارے میں جو قصیدہ لکھا ہے ذرا پڑھیے نا. غوث پاک سے کتنی محبت، اپنے پیروں سے کتنی محبت. اور پھر سلام لکھا نبی کا سراپا، سر سے پاؤں تک میرے نبی تھے کیسے. آپ اس میں اگر ان کی وہ دیکھیں محبت کی باتیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں سلام لکھتے ہوئے ہیں. سر انور سے لے کر پاؤں مبارک تک، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو پتا چلے نا. اس سلام میں پورا سراپا بیان کیا اور اتنے ادب سے کیا، سبحان اللہ. لطف آ گیا. پھر فارسی کلام بھی ہے. آگے حضور کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں. جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدہ کا ذکر آیا تو وہ کس طرح محبت سے کیا. 4 خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا ذکر کیا. پھر امام حسن حسین کا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر کیا، اور جس طرح کیا امہات المومنین کا. اتنے پیارے انداز میں لطف آ جاتی ہے. 4 اماموں کا ذکر اب کیسے ایک جگہ لایا جائے، مشکل ہوتی ہے، نام ایسے ہیں، لیکن کتنا پیارا انداز. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. چاروں کا نام بھی آ گیا. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. یہ آپ اندازہ کریں. اور پھر سب کو سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا، سارے پیاروں کو سلام. اب یہ کہ کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے کہ نہیں جی صرف نہیں. آگے کیا کہتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کتنا پیارا انداز ہے. اہل سنت کا ذکر آیا تو بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اپنا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اپنا ذکر بہت عاجزی کے ساتھ. تیرے ان دوستوں کے طفیل اے خدا، بندے ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام. اپنے آپ کو عاجزی کرتے ہوئے، جس طرح ہوتا ہے نا انداز کہنے کا، بندے ننگے خلقت کہہ رہے ہیں، اندازہ کریں. اور آخر میں کیا کہتے ہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ. یہ آخری مصرے کا مطلب میں نے کئی مرتبہ بتایا، شاید آپ کو یاد ہو. مجھ سے خدمت کے قدسی یعنی قیامت کے دن فرشتے مجھ سے کہیں ہاں رضا. کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث شریف ہے، صحابہ نے حضور سے پوچھا، حضور قیامت کے دن حساب کتنی دیر میں ہوگا لوگوں کا؟ حضور نے فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. نبی کو پتا ہے نا، نبی کو شہنشاہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کسی نے سوال کیا، پوری کتاب لکھ دی اعلیٰ حضرت نے. نبی کے لیے فلاں لفظ کہا جا سکتا ہے، یعنی پوری کتاب لکھ رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے نام احمد رضا تھا، سارے کام احمد کی رضا کے لیے کیے ہیں.
حدیث شریف ہے، حضور سے پوچھا صحابہ نے، حضور قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، حساب کتنی دیر میں؟ فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ 50,000 سال کا اتنا بڑا دن اور حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے؟ فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ کہا باقی دن لوگ کیا کریں گے؟ حساب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا تو باقی پورا دن کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میری نعت پڑھ رہے ہوں گے۔ اس وقت کو یاد کر کے اعلی حضرت کہتے ہیں جب حضور کی نعت پڑھنے کا وقت آئے قیامت کا دن، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، اور رضا دنیا میں نعتیں کہتا تھا، سلام کہتا تھا، اب بتا تو ہم سب مل کے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے۔ اندازہ کہ اللہ یا اس کا مقابلہ ہے اللہ یار۔ قصیدہ معراجی، آپ معراج کی رات مجھ سے سنتے ہیں، ویسے بھی پڑھا سنا ہوگا۔ ایک شعر ایسا لکھا ہے اللہ سے ملاقات کا، مجھے اردو شاعری میں ایسا شعر نظر نہیں آیا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کیا پیاری بات، سبحان اللہ۔ پڑھتے اللہ اکبر۔ بابا 2 یا 3 نعرے بہت ہوتے ہیں، اتنے نعرے نہ لگایا کر، اپنی جان پہ آسانی کر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کی کتابیں پڑھیں، آسان نہیں ہے ہر کسی۔ تمہید ایمان، یہ کتاب انہوں نے عام لوگوں کے لیے لکھی کہ ہر کوئی پڑھے اور دیکھے، ایمان بچانے کے لیے۔ وہ دور جب کہ کوشش کی جا رہی تھی مسلمانوں سے ایمان نکالا جائے، اس دور میں اعلی حضرت نے خدمت کی، اور ایسی خدمت کی ہے الحمدللہ۔ آج بھی دیکھو، 100 سال پہلے جو فتویٰ دیا آج تک کوئی اٹھا سکا نہیں۔ ان کو بڑی وہ تکلیف ہے کہ ان کے 4 بڑوں کو انہوں نے غلط کہہ دیا، جنہوں نے غلط باتیں کی ان کو غلط کہا جائے گا۔ اچھا فتویٰ ایک دن میں نہیں دیا، فتاوی حسام الحرمین جب تھانوی نے گنگوئی وغیرہ نے غلط عبارتیں لکھی، اعلی حضرت نے خط لکھے، ان کا خط کا جواب آیا، پھر لکھے، پھر کتاب لکھی، پھر بھیجی، وہ تمام کتابوں کی شکل میں چھپ گئی ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے۔ مسلسل 16 برس پیچھا کیا، کتنا عرصہ؟ 16 برس۔ جب وہ نہیں مانے، ڈٹے رہے اپنی اس غلطی پر، پھر کہا کہ یہ باتیں کفر ہیں اور کہنے والا غلط ہے۔ کیونکہ آسان نہیں ہوتا کسی کو غلط کہنا جب تک پوری طرح چھان بین نہ کر لی جائے، اتنی احتیاط۔ فتویٰ دیا، یہ آج تک ان کو جو دشمنی اعلی حضرت سے صرف یہ کہ ہمارے بڑوں کے خلاف فتویٰ کیوں دے دیا، اور 100 سال سے زیادہ ہو گیا فتویٰ دیے ہوئے، اٹھا لو نا اگر ہمت ہے تو۔ ان سے وہ فتویٰ اٹھا، اس کو غلط ثابت کر سکے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہی وار کیا ہے آگے مصرع کیا ہے یہ کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ رضا نے جو لگایا نا نشانہ، وہ ایسا لگایا کہ اس کو کوئی ہٹا سکا۔ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ اعلی حضرت ہمارے امام 14ویں صدی میں جنہوں نے تجدیدی
کارنامہ ایسا انجام دیا کہ ان کو کہتے ہیں مجدد اعظم. وہ مجددین میں بڑی شان والے، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا کی تھی. میں اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حامد رضا، دوسرے بیٹے مصطفیٰ رضا. بڑے بیٹے کو حجت الاسلام کہتے ہیں، چھوٹے بیٹے کو مفتی اعظم. ان کے پاس جب گیا تھا، ان دنوں میں وہ بیمار تھے، بہرحال ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی پڑھتا ہوں. ان کا کون سی نعت؟ میں نے کہا مجھے ایک نعت پسند بہت ہے، ویسے تو ساری بہت پیاری ہے، لیکن اس نعت کو ساتھ میری کوئی کیفیت وابستہ ہے، اس لیے زیادہ پڑھتا ہوں. کہنے لگے سناؤ. تو میں اس کے 1-2 شعر بس سنا رہا ہوں، پھر پیر صاحب کا ذکر کرنا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس شعر کے ساتھ میری کوئی روحانی کیفیت وابستہ ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ سنتے رہتے ہیں یہ شعر، لیکن مجھے یہ نعت شریف پڑھتے ہوئے جو کیف ہوا تھا اور جو مزہ آیا تھا اس کی وجہ سے جب بھی پڑھتا ہوں بڑا مزہ دیتی ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آپ کہیں گے کون سی کیفیت وابستہ؟ میں مکہ مکرمہ میں تھا، حج کے دن تھے، اور یہ نعت اچانک میرے منہ پر بار بار میں پڑھ رہا تھا. اس شعر کو پڑھتے ہوئے آقا کا دیدار ہوا تھا. اللہ اس لیے یہ جب بھی پڑھتا ہوں لطف آتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. در موتی کو کہتے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ جو شعر ہے نا ملک سخن کی شاہی، یہ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، سننے میں آیا. داغ دہلوی اردو کا بڑا مشہور شاعر تھا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا صاحب اس کے پاس اپنی شاعری لے جاتے تھے، غزلیں وغیرہ ٹھیک کرانے. ان کا تمہارے بھائی کا کلام لے کے آنا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ نعت لکھی ہوئی تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. تو یہ داغ نے پڑھی، کہنے لگا مولوی ہو کے ایسے شعر کہتا ہے، ایک مولوی کہتا ہے اتنے عمدہ شعر. تو یہ اس نے کہا کہ ان سے کہنا میں یہ آخری شعر میں لکھ رہا ہوں، اس کو اپنی نعت میں شامل کر لیں. تو یہ اس نے لکھا تھا، ملک سخن کی شاہی
تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات و تحریرات پر پختہ رکھے۔ گولڑا شریف میں آرام فرما ہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب۔ جب مرزا قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت پیر صاحب میدان میں آئے۔ پورے اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، اس وقت کے علماء نے ان کو اپنا سربراہ بنایا۔ حضرت نے مقابلہ کیا، مرزا قادیانی نے کہا میں نے ایسی عربی کتاب لکھی ہے کوئی لکھ نہیں سکتا۔ پیر صاحب بڑائی نہیں کرتے تھے، اشارے میں جواب دیا، اپنی طرف اشارہ تھا مگر بات طریقے سے کی۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، تو نے تو کہا نا میں نے کتاب لکھی ہے کوئی لکھ نہیں سکتا، اللہ کے ایسے بندے قلم کو کہیں تو قلم اس کا جواب لکھ دے گا۔ کیا مطلب مجھے قلم ہاتھ میں نہیں پکڑنا پڑے گا، میں صرف قلم سے کہہ دوں گا میرا قلم تیرا جواب لکھے گا۔ وہ شان عطا کی تھی اللہ نے۔ انہوں نے شیعہ سنی کا مسئلہ، قادیانی کا مسئلہ، بہت سارے مسئلوں میں بہت خدمات انجام دی ہیں، اور وہ بھی عاشق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے سنا ہوا سفر پہ تھے مدینہ منورہ کے، ان سے عشاء کی سنتیں یا عصر کی سنتیں چھوٹ گئیں، حالانکہ وہ موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ ہے، عادت تھی پڑھنے کی، سفر میں چھوٹ گئیں۔ حضور خواب میں ملے، حضور خواب میں ملے، فرمایا یہیں آ کے چھوڑنی تھی، یہیں آ کے چھوڑنی تھی۔ تو نبی پاک کو جب دیکھا تو دیکھ کے کیا کہا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، ما اجمل کا، کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے، کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سید عبد المعبود شاہ صاحب 156 برس کی عمر پائی انہوں نے۔ 1976 میں نے جب حج کیا تھا تو وہ اسی خیمے میں تھے، سید عبد المعبود شاہ صاحب جس خیمے میں تھا، تو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس سفر میں وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ تھے، جب انہوں نے یہ واقعہ ہوا وہ ساتھ تھے۔ تو وہ سید عبد المعبود شاہ صاحب بتاتے تھے کہ جس وقت پیر میر علی شاہ صاحب اس خواب سے جاگے تھے یہ ان کی زبان پر جاری تھا، مطلب خود سے یہ مصرع ہو گیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں، اج سکھ متراں دی ودیری اے، کیوں دلڑی اداس گنیری اے، لوں لوں وچ شوق چنگیری اے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سر صدقے جان نثارو ستوں، جدا نام لیاں ڈبیاں تریاں۔ پوٹھواری زبان آپ کی، علاقہ پوٹھوہار کا، وہاں کی پوٹھواری زبان جس میں یہ کلام ہے، ان کا عرس شریف 29 تاریخ 29 صفر کو منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ میں نے محبت سے ان 3 ہستیوں کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے، زیادہ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح عقیدوں پر پکا رکھے اور اس پاکستان کی خیر فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، مجھ سے کوئی بھی خطا ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد